بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پتہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو چھوڑ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے، زندگی ختم ہو گئی ہے اور اب آپ کو آگے جینا ہی نہیں ہے۔ کہ آپ کو پتہ ہے جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے نا تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے لیے نہیں تو اللہ کے لیے تو یہ زندگی جینی ہے نا، زندگی ختم تو نہیں ہوئی۔ ہم لوگ کیوں نہیں سمجھتے اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا۔ اللہ تمہیں جس چیز کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر رہا ہوتا ہے نا، اس میں تمہارا گلہ کرنا بنتا ہی نہیں۔ اللہ جب درد دیتا ہے نا تب تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگو اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر دیکھنا تم رحمان کو رحیم پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آزمائش تو پھر من پسند چیزوں سے ہی شروع ہوتی ہے نا، اور جب ہم رو کر اللہ سے کسی شخص کو مانگتے ہیں نا جس کو ملنا ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیتا ہے نا تو جان لو اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اور قرآن میں تو اللہ خود فرماتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ دکھ اور تکلیف صرف اللہ کو ہی بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز چھین لے گا نا تو صرف اللہ پر، اپنے رب پر یقین کرنا اور صبر کرنا۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب کھول دے گا۔ اس نے کہا ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب رب ہمارے ساتھ ہے اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات اور کیا ہے ہمارے لیے، اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب انسان لوگوں کی جگہ اپنے اللہ پر آنکھ بند کر یقین کرتا ہے نا تو اللہ کبھی اسے مایوس نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ ہو سکتا ہے تم ایک گلاب کے طلبگار ہو اور اللہ نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو اور وہی چیز تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے کوئی چیز، کوئی شخص چھین لے تو بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کرے گا، اور یہ بات انسان نہیں جانتا بلکہ یہ بات تو اللہ جانتا ہے۔ اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، اور جس معاملے کو ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں نا اس پر بار بار سوچنا نہیں چاہیے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو نا تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو کمنٹ میں ضرور بتانا، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھنا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔